دنیا میں ایک عامل ہے قبا کے اندر، شیخ علی، عربستان میں، انہوں نے پیر، مرید، سارے تعویذ والے، گنڈے والے سب کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا۔ آخر میں پولیس شیخ علی کے پیچھے گئی گرفتار کرنے۔ ریش کہاں آپ جنوں کا کام کرتے ہیں؟ کہا میں تو پیسے نہیں لیتا ہوں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہوں۔ آپ کی گرفتاری کا کون گرفتار کرے گا؟ کہا ہم لوگ۔ انہوں نے جنات کو آرڈر دے دیے، جتنے پولیس فوج کھڑی تھی سب کے ہاتھ خود بخود بندے گئے۔ کہا باہر نکالو گا سیٹو، باہر نکالا۔ کہا ان کی گاڑیاں ساری پنچر کرو۔ ریاض سے گاڑیاں روانہ ہو گئی، کہا روڈ بلاک کرو ان کا۔ شیخ علی گھومتا ہے گھر میں، آنا وہ سچ ہے، میں ان کو بند کروں گا، یہ مجھے کیا بند کروں؟ ہاں نرد امور نہ پیدا ہے پٹول جہان کی وہ تم رلوے حامل نہیں لگتا سڑے۔ دلتم ڈیرا میلان دی روڈو نمانی گردی خوار بدگار روڈائی پسی گردی۔ اس کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے، ایک بہت زیادہ تقوی اور ورع۔ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں بادشاہ کی بیٹی پر چناتے تھے، تو احمد کے پاس وہ آ جاتے تھے تو احمد ابن حنبل جوتا بھیج دیتے تھے کہ میرا جوتا لے جاؤ، وہ ٹھیک ہو جاتی۔ امام احمد ابن حنبل کا جب انتقال ہو گیا، اس کی جگہ جو شیخ بیٹھ گئے وہ اتنے تقوادار نہیں تھے۔ جب اس شہزادی کو پھر تکلیف ہوئی تو بادشاہ نے بتایا ان کو کہ امام احمد تو جوتا بھیجتے تھے، تو اس نے بھی اپنا جوتا بھیجا۔ تو وہاں سے جنات نے کہا کہ آئندہ اگر جوتا بھیجے تو یہ جوتا کسی اور جگہ سے نکالا جائے گا، ہم وہاں پہنچا دیں گے آپ احمد ابن حنبل نہیں ہیں، ان کی بات ہم نہ مانتے تو ہمارے اوپر سے آگ برستی تھی۔ احمد ایسے تقویدار تھے۔ سب سے پہلا کام جو اس فن میں ہے وہ تقوی اور ورع ہے۔ کسی چیز کا بھی اتنا اثر نہیں ہے جتنا تقوی کا، بے انتہا 99% تقوی چاہیے، اور وہ ہم جیسے دیوانوں کے پاس کہاں ہے۔ اس لیے میرے جنات کے کام سے یا سحر توڑنے سے یا تعویذ لکھنے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مجھے اس سلسلے میں معاف رکھا جائے۔ بلکہ میں مشورہ بھی اس باب میں نہیں دے سکتا ہوں، اس کی بھی پابندی ہے۔ ہاں درس دے سکتا ہوں، درس دے دیا میں نے آج، یہ پورا مکمل معاہدہ میں شامل تھا۔ جب مجھے کہا یہ نہ کر، میں نے کہا میں مدرس ہوں، قرآن و سنت پڑھاتا ہوں، اس میں انسانوں کی طرح جنات کا بھی علاج ہے۔ کہا بے شک آپ کریں، اس طرح کا بے شک آپ کریں، کہ درس پر کون عمل کرتا ہے؟ یہ بات میرے دل پر نقش ہے۔ یہ جنات نے کہا کہ درس پر یہ لوگ عمل نہیں کرتے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے بلند اخلاق اور ایفائے عہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جو کچھ کہا ہے اس پر بڑی پابندی سے قائم ہے۔ اور بعض بڑے خطرناک قسم کے اوقات آئے ہیں، انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس عاجز اور فقیر کی عزت کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی، اور لمحوں میں وہ لا ينحل مسئلہ انہوں نے حل کیا ہے۔ امید ہے کہ ہم دیر تک اس عہد کے پابند ہوں گے، بلکہ میں نے اپنے بہت سارے دوستوں کو کہا ہے کہ یہ کام نہ کرنا۔ یہ محترم مولانا مفتاح اللہ کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں، دوسری بیوی سے بھی بچے مرتے تھے، ناتمام گر جاتے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ اس کام سے توبہ کرو، اعلان کرو درس میں، ممبر پر، ویسے اس کے بعد بچے پیدا ہونا شروع ہوئے۔ کہتے اسلام کہتے ہیں سپردگی کو، حوالہ ہونے کو۔ اسلام پر چوں چرا نہیں مانتا ہے، بس اتنا ہو تیرے تیغ کا شرمندہ احسان، سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا۔ یہ اسلام
بندے حلقہ بگوش ارن نوازی برود لطف کن لطف کے بیگانہ شود حلقہ بگوش. اسلام میں جو آیا وہ پھر گردن نیچے رکھتا ہے اور تابعداری اور اطاعت کے ساتھ پیش آتا ہے. مسلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے سپرد اسلم وجہہ للہ. عبدالرؤف مناوی نے فیض القدیر میں لکھا ہے کہ ایک اعرابی جنگل میں اونٹ چرا رہا تھا اور اس نے کہا جاءنا محمد فاسلمنا علیہ وآمنا بہ وجاءنا محمد. نغمہ گا رہا تھا، سندرے ہوئے نا. تو ایک یہودی عالم وہاں سے گزر رہا تھا، ان کو تو ویسے ہی بیر تھی، بڑا غصہ تھا. اس نے کہا ایش اسلام اسلمت علی محمد، ایش اسلام. تو اس نے اپنے اونٹ کو اشارہ کیا نہ، تو اونٹ نے ایک گھٹنا نیچے کیا، موڑ لیا. پھر کہا نہ، تو دوسرا گھٹنا بھی موڑ لیا. پھر کہا نہ، بالکل بیٹھ گیا. اور اس کو دیکھ رہے یہودی عالم کو، حیبر کو. پھر اس نے کہا اسألک ما ہوا اسلام کا، میں پوچھتا ہوں اسلام کس کو کہتے ہیں. اس نے اپنے اونٹ کو اشارہ کیا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس کو کہتا ہے یا حیبر انت اعظم جہلا من جملی. واہ بدتمیز زمانہ یہودی، تجھ سے تو میرے اونٹ کی عقل زیادہ ہے کہ جب جو مالک کہے وہ کرے، اس کو اسلام کہتے ہیں. اذ قال له ربه اسلم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مان جائیے، قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا میں مان چکا ہوں اللہ رب العالمین کے لیے. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور تاکید کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور حضرت یعقوب نے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے. یا بنیا، اے ہمارے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے چنا ہے تمہارے لیے دین، یعنی دین اسلام. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس نہ مرو مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو. لوگ کہتے ہمارے اختیار میں کہ ہم مسلمان مر جائے. عجیب آدمی ہے. جو آدمی دکان کرتے کرتے مر جائے تو نہیں کہتے فلاں دکاندار مر گیا. جو منڈیوں میں سوداگری کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آج فلاں سوداگر مر گیا، فلاں اڑتی مر گیا. جو چوریاں کر کے مارا جاتا ہے تو کہتا ہے فلاں ڈاکو مارا گیا. تو تم اسلام کے منہج پر رہو، اسلامی موت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی کیا ضرورت ہے؟